ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 245 تک ہم نے پڑھا ہے۔ 246 کا کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ 246 نمبر جو آیہ مبارکہ ہے اس کو کور کریں گے۔ اس آیہ مبارکہ کا جو مضمون ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد گرامر کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 246 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، الم تر الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ کیا تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جب کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ہر ایک ظالم کو جانتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے آیہ مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا اور اللہ کی راہ میں قرض حسن دینے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ اس کو بڑھائے گا، تم فکر نہ کرو، اور پھر اللہ تمہارے سارے اعمال جانتا ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے اور اپنی زندگی کا حساب دو گے۔ اور اس حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے رکھی، اور آج کی آیہ مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی قوم کے جو سرداران تھے، اس وقت کا جو نبی تھا اس کے سامنے وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہمارے درمیان ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے جس کی قیادت میں ہم جنگ کریں۔ تو نبی نے ان سے پوچھا کہ کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ جب تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے تو تم پیٹھ پھیر دو اور تم اس پہ عمل نہ کرو؟ تو انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہمارے بچوں سے جدا کر دیا گیا، تو ہم کیوں نہ لڑیں گے ان کے ساتھ؟ تو جب ان کے اوپر بادشاہ مقرر ہو گیا تو پھر ان میں سے بہت سارے لوگ اپنے اس وعدے سے پھر گئے اور جہاد سے انہوں نے انکار کر دیا، مگر بہت کم لوگ جب وہ اللہ کی راہ میں لڑے تو اللہ پاک نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ تو یہ مثال رکھ کے مسلمانوں کو جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، مکہ اور مدینہ کے جو مسلمان تھے جب مدینہ میں ہجرت کر گئے تو وہاں پہ انہیں یہ بات بتا کے انہیں دکھایا گیا، سنایا گیا، سمجھایا گیا کہ اب تمہاری باری ہے۔ بنی اسرائیل نے تو اس طرح اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اب تمہیں اللہ حکم دے رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، تمہیں گھروں سے نکالا گیا، تمہارے اپنے ماں باپ، بچوں سے، بیویوں سے جدا کر دیا گیا،
تو اب تمہیں ان سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تم بنی اسرائیل کی طرح کمزوری نہ دکھانا۔ اور ہم اپنی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام تھے، انہوں نے اس حکم پر کیسے عمل کیا، کس جانثاری کے ساتھ اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں خرچ کی۔ آج ہم ان بہادر اور نڈر لوگوں کو رضی اللہ تعالی عنہم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ ہو گئے وہ، اور ہم ان کو ماننے والے، ان کے پیروکار ہیں۔ تو آج ہم کدھر ہیں؟ ہم ان کی تعریفیں تو کرتے ہیں، ان کی سارے باتیں، ان کے قصے سناتے ہیں، لیکن ان کی راہ پہ نہیں چلتے۔ صحابہ اکرام نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، اس دین کو فروغ دیا، اپنی جان، اپنا مال اس میں لگایا، ہمیں تو یہ دین ملا ہی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر اپنا جان مار لگا کر یہاں تک پہنچایا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ کیا ہمیں کوئی اس دین کے فروغ کا کچھ معمولی سا بھی خیال آتا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ سیدھے سیدھے جہنم میں جانے والے ہوتے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر ہم جب مسلمان ہیں تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا کوئی احساس نہیں۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمیں قرآن سے، ہمارے معاشرے نے، ہماری زندگیوں نے، ہم نے خود، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے علماء نے بھی ہمیں قرآن سے دور رکھا ہے۔ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ چلیے اب ہم آج کی آیت مبارکہ کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ جب فرض کر دیا جائے۔ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، اذ ظرف زمان ہے، یعنی کسی زمانے کی بات ہو رہی ہے، قالو فعل ہے، لنبی مرکب جاری اور لہم مرکب جاری۔ قالو مادہ قاف واو لام باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ قالا، مضارع یقولو، قالا یقولو، اور قالو دیکھیے یہ فعل ماضی جمع غائب ہے، انہوں نے کہا۔ ابعث لنا مالکن، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دو۔ ابعث یہ فعل امر ہے، لنا مرکب جاری، مالکن مفعول بہ ہے۔ ابعث مادہ با عین صا باب فتح، ماضی کا پہلا صیغہ بعثا، مضارع یبعث، فتح یفتح، بعثا یبعث۔ امر افتح، یہ فتح کے لیے واحد کا امر ہے اور جمع کے لیے افتحو، اور اسی طرح بعثا کے لیے واحد کا امر ابعث اور افتح کے وزن پہ ہے یہ، اور جمع اگر ہوتا تو ابعثو افتحو کے وزن پہ ہوتا۔ ابعث کا مطلب اٹھا یا بنا، یعنی ہمارے لیے بنا دے، یہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا۔ نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نقاتل یہ جواب امر ہے ابعث کا، ابعث امر اور یہ اس کا جواب امر، اور نقاتل فعل ہے، فی سبیلی یہ مرکب جاری، سبیل اللہ مرکب اضافی۔ نقاتل مادہ قاف تا لام جاہدہ کا باب، ماضی کا پہلا صیغہ قاتلا، جاہدہ کے وزن پہ، اور مضارع یقاتلو، جاہدہ یجاہدو، قاتلا یقاتلو،
نقاتل نجاہد کے وزن پہ، مضارع جمع متکلم، ہم سب لڑتے ہیں۔ نقاتل چونکہ جواب امر ہے کہ ہمیں ہمارے لیے بنا دے، تو اب اس کا جواب میں نقاتل یہ جواب امر آیا تاکہ ہم لڑیں۔ قال هل عصیتم ان کتب، کہا نبی نے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب فرض کر دیا جائے۔ قال فعل ہے، حل استفہامیہ ہے، کوشچن کیا جا رہا ہے۔ عصیتم فعل جامد ہے۔ فعل جامد وہ افعال ہوتے ہیں جن کے ماضی کے صیغے تو بنتے ہیں لیکن مضارع کے صیغے ان میں نہیں ہوتے۔ ان شرطیہ کتبہ فعل مجہول ہے۔ کتبہ مادہ کاف تا با، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، کاتبہ مضارع یکتبو، نصرہ ینصرو، کاتبہ یکتبو، نصرہ کے وزن پہ کاتبہ، معلوم ہے یہ اس نے لکھا۔ کتبہ فعل مجہول ہے، اسے لکھ دیا گیا یا اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا، یعنی جب تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا جائے اور یہ کہ پھر اس کے بعد تم نہ لڑو، تو وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جب کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا۔ علیکم القتال تم پر جنگ کرنا، علیکم مرکب جاری اور القتال یہ نائب فاعل ہے کتبہ کا۔ کتبہ مجہول ہے اور مجہول فعل کے بعد جو رفع حالت میں اسم آئے گا وہ اس کا نائب فاعل ہوگا۔ اللہ تقاتلوا اور یہ کہ تم نہ لڑو۔ اللہ، اللہ جو ہے ان اور لا کا مرکب ہے، مصدریہ ہے اور یہ نافیہ اس کے اندر نفی کا مطلب آتا ہے اللہ۔ تقاتلوا فعل ہے۔ نقاتلو ہم نے ابھی پڑھا تھا۔ اللہ تقاتلو یہ تجاہدون کے وزن پہ تھا، تقاتلون، تقاتلون کا نون گرا اللہ کی وجہ سے، کیونکہ یہ ناسبت المضارع ہے تو اس نے نون گرایا، تقاتلون کے بجائے تقاتلو رہ گیا کہ تم نہ لڑو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل، کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ہم پر کہ ہم نہ لڑیں۔ قالوا فعل ہے، واو استنافیہ ہے، ما استفہامیہ ہے، یعنی یہ کوشچن کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ لڑیں ہم۔ لنا مرکب جاری، اللہ پھر پیچھے جو آیا اللہ تقاتلو کی طرح اللہ نقاتلو، ان اور لا کا مرکب یہ مصدریہ اور نافیہ ہے اور نقاتل فعل ہے۔ دو افعال ہم نے پڑھے ہیں، پہلے قالو دیکھیں گے۔ قالو اس کا مادہ قاف واو لام، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ قالا، مضارع یقولو، قالا یقولو، قالو، قالو فعل ماضی جمع غائب مذکر، انہوں نے کہا۔ نقاتل ابھی پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہم کیوں نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، جمع متکلم، یہ مضارع جمع متکلم کا صیغہ، نجاہدو کے وزن پہ نقاتل۔ نقاتل ہم نے ابھی پہلے بھی پڑھا، یہ نقاتلو نجاہدو کے وزن پہ ہے، اللہ نے اس کو حالت نصب دی کہ ہم کیوں نہ لڑیں۔ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فی سبیلی مرکب جاری، سبیل اللہ مرکب اضافی، وقد اخرجنا من دیارنا جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، واو عطفہ، قد حرف تحقیق، اخرجنا فعل مجہول ہے، من دیار مرکب جاری، دیارنا مرکب اضافی ہے۔ اخرجنا مادہ خا را جیم، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ اخرجا، مضارع یخرجو،
اسلم یسلم اخرج یخرجو، اخرجنا اسلمنا کے وزن پہ ہے، ہم نے نکالا، ماضی جمع متکلم، اخرجنا مجہول ہے، ہم نکالے گئے، یعنی ایک تیسری قوت تھی جنہیں ہمیں نکال دیا۔ مجہول وہی ہوتا ہے کہ جس کا فاعل سامنے نہ ہو، اس کا فاعل غائب ہو۔ وَأَبْنَاءَنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلُّوا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ وَأَبْنَاءَنَا، اور ہمارے بچوں کو بھی، یعنی ہمیں نکالا گیا، ہمارے بچوں کو ہم سے جدا کیا گیا۔ واو عطفہ ابناءنا مرکب اضافی ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا۔ فا عطفہ لما ظرف زمان ہے، کتبہ فعل مجہول ہے، علیہم القتال، علیہم مرکب جاری، القتال نائب فاعل ہے کتبہ کا۔ کتبہ ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا، کتبہ معلوم، کتبہ مجہول، کتبہ اس نے لکھا، کتبہ لکھ دیا گیا یا اس کے لیے لکھا گیا۔ تولوا الا قلیلا منہم، تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب پیٹھ موڑ گئے۔ تولو فعل ہے، الا حرف استثناء، قلیلا اسم مستثنیٰ، یعنی حرف استثناء کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت نصب میں ہوگا، یہ منصوبات میں سے ہے، تو یہ اسم مستثنیٰ ہوا حالت نصب میں، قلیلا، منہم مرکب جاری ہے۔ تولو مادہ واو لام یا، باب تدبرا ماضی کا پہلا صیغہ، تولا مضارع یتولا، تدبرا یتدبرو، تولا یتولا، تولو تدبرو کے وزن پہ ہے، ماضی جمع غائب مذکر، تم سب پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو، یعنی سارے ظالموں کو اللہ جانتا ہے۔ واو عاطفہ اللہ مبتدا، علیم خبر ہے، بالظالمین مرکب جاری ہے۔ اصل میں ظالمین ظالمون تھا، لیکن جب یہ حالت جر میں جائے گا بی کی وجہ سے تو ظالمون سے ظالمین بن گیا۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 246 تک پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے پیش کرتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔